اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، میں آپ کی ٹیچر فرام الائٹ اسکول سپیریئر بحریہ کیمپس لاہور آپ سے مخاطب ہوں۔ آج میں آپ کے لیے 5 ویک کی اسلامیات کی ویڈیو کے ساتھ آپ کے لیے حاضر ہوں۔ ہمارا آج کا عنوان ہے میثاق مدینہ۔ سب سے پہلے اپنے عنوان کے بارے میں چند بات چیت کریں گے، اس کے بعد پھر ہم اپنی پڑھائی سٹارٹ کریں گے۔ میثاق مدینہ طلباء، میثاق مدینہ ایک معاہدے کو کہا گیا ہے، وہ معاہدہ جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے میں تمام گروہوں کے درمیان جنگ ختم کرنے کے لیے طے فرمایا، اسے میثاق مدینہ کہا گیا ہے۔ اس کی پڑھائی کی طرف چلتے ہیں۔ میثاق کا مطلب ہے معاہدہ۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائی تو مدینے میں آباد قبائل میں یہودیوں کے علاوہ اوس اور خزرج کے قبیلے بھی تھے۔ اوس اور خزرج کا پیشہ زراعت تھا، جس سے ان کا گزارا بہت مشکل سے ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ یہ دونوں قبیلے آپس میں لڑتے رہتے تھے، جس کی وجہ سے مالی طور پر بہت کمزور تھے۔ یہودی تجارت پیشہ ہونے کی وجہ سے بہت مالدار تھے۔ اوس اور خزرج قبیلے اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے یہود سے مجبوراً قرض لیتے تھے۔ یہود انہیں بھاری سود پر قرض دیتے تھے۔ اوس اور خزرج قبائل نے اسلام قبول کر لیا تھا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینے آمد کے بعد ان کی آپس کی لڑائی ختم ہو گئی اور ان میں محبت کا رشتہ قائم ہو گیا۔ ان دونوں قبیلوں نے مکہ سے آنے والے مہاجرین کو اپنا بھائی بنا لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے یہودیوں کو مدینے میں جو معاشی اور سیاسی برتری حاصل تھی وہ اب ختم ہوتی نظر آ رہی تھی، اس لیے وہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنے لگے۔ ان کی کوشش تھی کہ مسلمانوں کا آپس کا اتفاق ختم کر کے دوبارہ ان پر برتری حاصل کر لیں۔ ادھر کفار مکہ مسلمانوں کے بدترین دشمن تھے، وہ نہیں چاہتے تھے کہ مسلمان مدینے میں آرام و سکون سے رہیں، اس لیے وہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں اور جنگی تیاری کر رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام اندرونی اور بیرونی حالات کا جائزہ لیا اور آئندہ خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے مدینے کے تمام گروہوں کے درمیان ایک معاہدہ طے فرمایا، جسے میثاق مدینہ کہا گیا۔ اب اسٹوڈنٹس، اس پیرے میں یہ بتایا گیا ہے کہ مکہ میں یہودیوں کے علاوہ اوس اور خزرج کے قبیلے بھی تھے۔ اوس اور خزرج مالی طور پر بہت کمزور تھے اور یہود مالی طور پر بہت مالدار تھے، جس کی وجہ سے یہودیوں کو مدینے میں بہت برتری حاصل تھی، اور اوس اور خزرج ان سے قرض بھی لیتے تھے، جو کہ پھر یہود جو ان سے ہیں وہ ان کو بھاری سود پر قرض دیتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینے کی آمد کے بعد اوس اور خزرج نے اسلام قبول کر لیا اور آپس میں محبت کا رشتہ قائم کر لیا۔ اب یہودیوں کی ہر چیز سے برتری ختم ہونے لگی تو وہ مسلمانوں کے بدترین دشمن بن گئے، وہ جنگ کی تیاری کرنے لگے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے اندرونی اور بیرونی حالات کا جائزہ لیا اور ان تمام گروہوں کے درمیان ایک معاہدہ طے فرمایا، جسے میثاق مدینہ کہا گیا ہے۔ دوسرا ٹاپک ہے میثاق مدینہ کی شرائط۔ اس معاہدے کی اہم شرائط مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، مسلمان اور یہودی دونوں کو مذہبی آزادی ہوگی، وہ ایک دوسرے کے مذہب میں مداخلت نہیں کریں گے، مداخلت یعنی دخل اندازی۔ نمبر 2، جو طاقت اس معاہدے کے کسی فریق سے جنگ کرے گی اس کے خلاف سخت تعاون کریں گے۔ نمبر 3، مسلمان اور یہودی آپس میں میل جول اور اچھا برتاؤ کریں گے۔ نمبر 4، مظلوم کی مدد کی جائے گی۔ نمبر 5، کوئی بھی فریق کفار مکہ کو پناہ نہیں دے گا۔ نمبر 6، جب تک جنگ جاری رہے گی یہود بھی مسلمانوں کے ساتھ خرچ برداشت کریں گے۔ نمبر 7، اگر مدینے پر حملہ ہوا تو دونوں فریق ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے اور مل کر مدینے کا دفاع کریں گے۔ نمبر 8، اگر فریقین میں کوئی جھگڑا پیدا ہو جائے جس میں فساد کا اندیشہ ہو
تو اس کا فیصلہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فرمائیں گے۔ یہ ان کی شرائط ہیں۔ اب تیسرا ٹاپک آ جاتا ہے اثرات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر اثر قوموں اور قبیلوں کے درمیان یہ معاہدہ مذہبی، ملکی اور سیاسی لحاظ سے بڑا اہم ثابت ہوا۔ بعد کے حالات نے یہ بات ثابت کر دی کہ اہل اسلام کے حق میں یہ معاہدہ بہت مفید رہا۔ اس معاہدے کے ذریعے حقیقت میں ایک باقاعدہ اسلامی ریاست کے قیام کا آغاز ہوا، جس میں مرکزی اور فیصلہ کن حیثیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل ہو گئی۔ اس طرح حکمت کے ساتھ اور پرامن طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی زمین اور اس کے بندوں پر حکم الہی جاری کرنے کا راستہ ہموار کیا۔ ہماری پوری پڑھائی کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ اب ہم اپنی مشق کی طرف چلتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، درست جواب پر دائرہ لگائیں۔ میثاق کا مطلب ہے صلح، معاہدہ یا بائیکاٹ۔ ادھر ہے معاہدہ، یہاں پر دائرہ لگائیں۔ اوس اور خزرج کا پیشہ تھا زراعت، تجارت، غلہ بانی۔ یہاں پر زراعت ٹھیک ہے، اس پہ دائرہ لگائیں۔ اوس اور خزرج قبائل اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے قرض لیتے تھے، عیسائیوں سے، یہودیوں سے، ہندوؤں سے۔ یہاں پر یہودیوں پر دائرہ لگائیں، یہ صحیح ہے۔ مدینہ کے تمام گروہوں میں طے پانے والا معاہدہ کہلایا میثاق لکھنؤ، صلح حدیبیہ، میثاق مدینہ۔ یہاں میثاق مدینہ درست ہے، ادھر دائرہ لگائیں۔ میثاق مدینہ کے مطابق تمام جھگڑوں کا فیصلہ کریں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہودی یا مسلمان۔ یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درست ہے، اس کے گرد دائرہ لگائیں۔ اب ہمارے سوالات آ جاتے ہیں، سوالات کے جوابات دیں۔ سوال نمبر 1، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے مدینے میں کون سے قبائل آباد تھے؟ جواب، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے یہودیوں کے علاوہ اوس اور خزرج کے قبائل آباد تھے۔ سوال نمبر 2 ہے، یہودیوں کو مدینے میں کیوں معاشی اور سیاسی برتری حاصل تھی؟ جواب، اوس اور خزرج کا پیشہ زراعت تھا، مشکل سے ان کا گزارا ہوتا تھا اور وہ آپس میں لڑتے رہتے تھے۔ یہودی تجارت پیشہ ہونے کی وجہ سے بہت مالدار تھے اور اوس اور خزرج کو قرض بھی دیتے تھے، اسی وجہ سے یہودیوں کو مدینے میں معاشی اور سیاسی برتری حاصل تھی۔ سوال نمبر 3 ہے، میثاق مدینہ سے کیا مراد ہے؟ جواب، کفار مکہ مسلمانوں کے بدترین دشمن تھے، وہ مسلمانوں کے خلاف جنگ کی تیاری کر رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام اندرونی اور بیرونی حالات کا جائزہ لیا اور آئندہ خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے مدینے کے تمام گروہوں کے درمیان ایک معاہدہ طے فرمایا جسے میثاق مدینہ کہا گیا۔ سوال نمبر 4 ہے، میثاق مدینہ کی اہم شرائط بیان کریں۔ جواب، نمبر 1، مظلوم کی مدد کی جائے گی۔ نمبر 2، کوئی بھی فریق کفار مکہ کو پناہ نہیں دے گا۔ نمبر 3، مسلمان اور یہودی آپس میں میل جول اور اچھا برتاؤ کریں گے۔ نمبر 4، جب تک جنگ جاری رہے گی یہود بھی مسلمانوں کے ساتھ خرچ برداشت کریں گے۔ نمبر 5، جو طاقت اس معاہدے کے کسی فریق سے جنگ کرے گی اس کے خلاف سب تعاون کریں گے۔ سوال نمبر 5، میثاق مدینہ کے اثرات بیان کریں۔ جواب، اثرات، نمبر 1، اس معاہدے کے ذریعے حقیقت میں ایک باقاعدہ اسلامی ریاست کے قیام کا آغاز ہوا۔ نمبر 2، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر اثر قوموں اور قبیلوں کے درمیان یہ معاہدہ مذہبی، ملکی اور سیاسی لحاظ سے بڑا اہم ثابت ہوا۔ نمبر 3، اسی حکمت کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی زمین اور اس کے بندوں پر حکم الہی جاری کرنے کا راستہ ہموار کیا۔ اب ہماری پڑھائی بھی کمپلیٹ ہو گئی ہے، ہماری مشق بھی کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ اب ہم نے اس کو کاپی پر جب لکھنا شروع کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم نے تاریخ ڈالنی ہے، گھر کا کام لکھنا ہے اور دن لکھنا ہے، حاشیے لگانے ہیں، پھر اپنے عنوان کا نام لکھنا ہے اور سارا کام بہت ہی صاف ستھرا کرنا ہے۔ جب آپ لوگ کام کر لیں تو لاسٹ میں چھوٹی سی لائن لگائیں گے جسے ہم انڈر لائن بولتے ہیں۔ آپ لوگوں نے یہ یاد بھی بہت اچھے طریقے سے کرنا ہے۔
اس کے بعد صفحہ نمبر 6 پہ التحیات ہے، یہ آپ نے زبانی یاد کرنی ہے ترجمے کے ساتھ۔ انشاءاللہ جب خیر خیریت سے اسکول کھلیں گے تو میں آپ لوگوں سے یہ سنوں گی بھی اور آپ لوگوں کا کام چیک بھی کروں گی۔ اوکے اسٹوڈنٹس، تھینک یو، اللہ حافظ۔